اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے بخاری کی، اس کا نمبر ہے 6049۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو اکثر لوگ اس سے دھوکے میں رہتے ہیں۔ ایک نعمت جو ہے وہ فرصت ہے اور دوسری صحت۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ فرصت جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ وقت ہے۔ وقت ملے آدمی کو، فرصت اس کو کہتے ہیں وقت کی یعنی قدر کرنے کے بارے میں رسول اللہ کا اشارہ ہے اس میں۔ اب یہ ہے کہ اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ جب بھی کوئی کام کاروبار کیا جاتا ہے تو آدمی فائدے کے لیے کرتا ہے، سرمایہ اسی لیے لگاتا ہے۔ فائدے کے بجائے اگر نقصان ہو اور سرمایہ ڈوب جائے تو کام ختم ہو گیا۔ تو یہ جو فرصت اور صحت، یہ سرمایہ ہے کسی آدمی کے لیے۔ ان سے مکمل فائدہ اٹھایا جائے گا تو دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور اگر وقت کو ضائع کر دیا اور صحت کو غلط کاموں میں ڈال دیا تو نقصان اور خسارہ یہاں بھی اور وہاں بھی۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ وہ ایک ویسٹرن اسکالر ہے یا کسی اور ملک کے، ٹالسٹائی ان کی کتاب ہے، اس میں ایک سٹوری ہے۔ ہاؤ مچ لینڈ اے مین ریکوائر، کہ ایک آدمی کو کتنی زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ کسی علاقے میں کسی زمیندار نے کہا کہ میرے پاس کافی زمین ہے، جو لوگ زمین لینا چاہتے ہیں مجھ سے وہ فجر کے وقت آ جائے اور مغرب تک جتنی زمین وہ نشان لگا لیں گے میں انہیں دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مغرب تک واپس اسی جگہ پہنچنا ہے۔ ایک آدمی جو تھا اس نے بھی سنا اعلان، غریب آدمی تھا، پہنچ گیا، صبح کدال پکڑی اور اس نے نشان لگانے شروع کر دیے۔ نشان لگاتے لگاتے دوپہر ہو گئی تو اس نے کہا ابھی اور ٹائم ہے، تھوڑی پنجابی کہتے ہیں اور زمین وال لو، یعنی تھوڑی سی زمین اور لے لو، آگے چلے جاؤ۔ وہ اور آگے گیا تو سے پیر ہو گئی، تو اس نے کہا واپس بھی جانا ہے۔ تو اس نے آگے باغات نظر آ رہے تھے، اس نے کہا بڑی خوبصورت جگہ ہے، اس کو بھی لینا چاہیے۔ تو لیتے لیتے کافی ٹائم ہو گیا تو اس کو محسوس ہوا کہ دن جو ہے تھوڑا رہ گیا ہے، تو اس نے واپسی کے لیے بھاگنا شروع کر دیا۔ کچھ شرط یہ تھی کہ شام سے پہلے۔ تو بھاگتے بھاگتے بیچارہ وہ تھک گیا، کبھی بیٹھ جائے کبھی بھاگے، حالت بھی خراب ہو گئی۔ آخر وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ گیا اور گر گیا۔ زمیندار نے کہا بھائی اس کو دیکھو کیا ہوا۔
کہنے جی یہ تو مر گئے. تو اس نے کہا کہ اسے 2 گز زمین دے دو. ایک آدمی کو جتنی زمین چاہیے, ہاؤ مچ لینڈ اے مین ریکوائر. تو یہ کیا ہوا کہ وقت ضائع کیا گیا. ایک بات, ہوس اور لالچ میں پڑ گئے. دوسری بات, اس کہانی سے جو اسباق مل رہے ہیں وہ یہ پتہ چل رہا ہے. تو ہم جب یہاں آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 نعمتیں ہیں بہت بڑی, ایک وقت اور ایک صحت. ان کو صحیح طرف لگا دینا ورنہ بہت گھاٹے کا سودا ہوگا. لیکن ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی. بے قدری جتنی ہم وقت کی کرتے ہیں شاید ہی کوئی قوم کرتی ہو. نماز بھی پابندی وقت سکھاتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ مثلا ہم کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, اچھی بات ہے عیادت, لیکن وہاں بھی گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں, وقت کا پتہ ہی نہیں. اور ایک جو خاصا ہے اکثر ہم میں کہ اگر کسی کی غیبت شروع ہو جائے تو پھر تو وقت اس طرح گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اب وقت کو ضائع کرنے کے بعد پھر وہاں جائیں گے تو کیا ملے گا وہاں؟ جو عاقبت ہے آخرت ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو وقت مجھے آپ کو ملا ہے, یہ جو صحت تندرستی مجھے آپ کو ملی ہے, اس کو ہمیں صحیح جگہ پہ لگانا ہے. یعنی اصل بات کا مقصد یہ ہے. تو ہم تو وقت کی قدر نہیں کر رہے. اس دنیا میں جس قوم نے وقت کی قدر کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی. ہمارے نبی کا حکم ہے اور ہم قدر نہیں کر رہے. تو وقت کی پابندی جو ہے اس کو ہمیں اپنے شیڈیول میں شامل کرنا چاہیے. اس سے بڑی برکات ہوتی, بہت کچھ ہوتا ہے, چونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. اب چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کے پاس ملاقات, ٹیلی فون, ساری چیزیں ٹھیک ہیں, ضروری ہیں, لیکن ملاقات کا ٹائم لے لینا چاہیے. ٹیلی فون پہ پوچھ لینا چاہیے جی میں ذرا لمبی بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کے پاس وقت ہے. لیکن اب یہ جو موبائل کی ایک, میں تو اس کو مصیبت ہی کہتا ہوں, آگے اس کے جو پیکیجز پھر آگے سے ملتے ہیں, پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ بھئی اب 100 منٹ 200 منٹ جو پورے کرنے ہی کرنے ہیں. تو دوسرا آدمی چاہے مصروف ہونا ہو, یا تو مروتاً مارا جاتا ہے یا وہ پھر فون بند کر دیتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے. ہمیں صرف ایک ہستی کی اتباع کرنی ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کو اگر آپ محبت کرنا چاہتے ہیں تو حضور سے کہا گیا کہ نہیں کہ آپ کی پیروی کر لے, اللہ ان سے محبت کرے گا. تو پیروی رسول, اتباع رسول, یہ سرمایہ ہے, یہ صحت, یہ فرصت, اس میں اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے, یہ میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے اور وقت ضائع کرتے رہیں گے اور پھر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں, وقت ملتا ہی نہیں. یاد رکھیے جو نیک کاموں میں وقت لگائے گا اس کے وقت میں برکت ہوگی, جو برے کاموں میں وقت لگائے گا اس میں برکت نہیں رہے گی. وقت میں بھی برکت ہوتی ہے, صحت میں بھی برکت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اسی پہ جب ہم مرشد ازلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جائیں گے پھر یہ ساری باتیں ہوں گی. اگر نہیں تو کوئی اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں. ایسا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیسے عمل کیا، ہمیں کیا حکم دیا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سارے معاملات کو سمجھیں اور چلیں. اس سے باہر کچھ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو اضافی ہیں یہ ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. ہمیں وہی بات لینی چاہیے جو اللہ اور اس کا رسول کہہ رہے ہیں. تو آخر میں ایک شعر ہے، اس پہ غور ضرور کریے گا. کسی کا شعر ہے بڑا اچھا، میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم.